الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگ دوستو، اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا بندہ یہ اللہ کا محبوب اور زمین پر سب سے پیارا، سب سے زیادہ عزیز اللہ کے نزدیک یہ کلمہ کہنے والے اور اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بندے ہیں۔ روئے زمین پر انسان یہ اللہ کا دوست اور اللہ کے قریب، اللہ کا محبوب بندہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان بن جاتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس کلمے کی گواہی اور شہادت دیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ گواہی سچے دل سے بندہ جب دیتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اسی وقت اللہ رب العالمین کو اس بندے پر اتنا پیار آتا ہے اور اللہ اس بندے کو ایسی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اسی وقت اللہ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا، یہ بندہ جنت کا مستحق بنا دیا گیا کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچانے کا اللہ اعلان کر دیتا ہے صرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے پر۔ تو یہ کلمہ اتنا قیمتی اور اس کلمے کے بول پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا بڑا انعام اور اعزاز ہے آخرت میں، تو دنیا میں بھی اللہ پاک کے قریب اور اللہ پاک کے دوست جو ہے فرمایا کہ وہ وہی ہے جو ایمان والے، اور ایمان والے کو اللہ فرماتا ہے کہ روئے زمین پر انسان، جتنی زمین پر انسان آج موجود ہے ان سارے انسانوں میں اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کا واحد دوست اور واحد محبت رکھنے والا اور واحد ولی اگر ان کا کوئی ہے تو اللہ کہتا ہے وہ صرف اور صرف میں خود رب ہوں۔ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، روئے زمین پر اس کے علاوہ ایمان والے کا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ کوئی خیر خواہ ہے اور نہ کوئی ایمان والے کے ساتھ ایمان والے کا ہمدرد ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ روئے زمین پر انسان ایمان والے جو موجود ہے ان ایمان والوں کا زمین پر کوئی گروہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ زمین پر کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اس لیے وہ ساری مخلوقات جو اللہ کے خلاف اور اللہ اور اس کے رسول اور کلمے کے منکر ہے وہ ساری مخلوقات اس بندے کے خلاف اپنی صلاحیتیں اور اپنی طاقتیں اور اپنی پلاننگ کو ہر وقت لگا کر ہر وقت پلان پر پلاننگ کرتے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ تو زمین پر اللہ کہتا ہے کہ انسان ایمان والا اس کا واحد دوست اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جس نے اس کا فرمایا جو انسان نے کلمہ پڑھا ہے اور جو بغیر کلمے پڑھنے والے ہیں یہ سب کے سب شیطان کے گروہ والے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمے کا انکار کیا ہے۔ اور روئے زمین پر اللہ فرماتا ہے کہ انسان یہ اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، روئے زمین پر ان سارے انسانوں میں
اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے یہ اللہ کے دوست اور بغیر ایمان والے یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اور بغیر ایمان والوں کی جماعت میں اللہ کہتا ہے کہ شیطان ان کا سرغنا ہے، شیطان ان کا سردار ہے، اور شیطان انہیں ورگلاتا ہے ایمان والوں کے خلاف، کلمے والوں کے خلاف۔ اس لیے فرمایا جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس راہ میں چلتا ہے، اپنی زندگی کو عملی طور سے لے کر جب چلتا ہے تو اس کی زندگیوں میں پھر حالات آتے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے۔ فرمایا کہ یہ اس راستے کا تحفہ ہے، ہدیہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس راہ میں اس طرح کے اس کے سامنے حالات آئے۔ ویسے شیطان نے تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے ہی اپنی سازشیں، اپنی پلاننگیں ان کے خلاف کر انہیں بھی وہ کام پر مجبور کر دیا تھا جو اللہ نے منع کیا تھا۔ وہاں سے لے کے قیامت تک کے لیے پھر آگے اللہ سے اس نے مہلت مانگی ہے کہ اللہ مجھے تو طاقت دے اور مجھے تو زندگی دے اور مجھے تو وقت دے، تاکہ پھر میں قیامت تک پھر زمین کے اوپر لوگوں کو میری طرف کھینچتا رہوں، میری طرف بلاتا رہوں اور انہیں حق سے روکتا رہوں، صراط المستقیم سے دور کرتا رہوں اور اس کو میرے گروہ میں شامل کروں۔ تو اللہ نے اس شیطان کو، اس لعنتی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے زمین کے اوپر 5 دشمن ہیں۔ ان 5 دشمنوں میں سب سے پہلا دشمن جو انسان کے ایمان کا، انسان کے اعمال کا جو دشمن ہے وہ انسان کا اپنا پہلا نفس ہے، جو انسان کا نفس فرمایا کہ انسان کے ایمان اور انسان کے اعمال کا دشمن بنتا ہے۔ ایک تو ہمارا دشمن ہے کہ وہ انسان اپنے نفس کو اگر اس نے کنٹرول میں اور اس پر اپنا قابو نہیں پا لیا تو اس کا نفس خود اس کو ایسے اعمال اور ایسے کام پر کھڑا کر دے گا جس سے اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ پہلی چیز فرمائی جو تمہارا دشمن ہے تمہارا اپنا نفس ہے، اس نفس سے لڑنے کا حکم، اس سے جہاد کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جو دشمن ہے، جو جس طرح کا دشمن اس سے مقابلہ کرنا اور اس سے لڑنا، اللہ نے فرمایا کہ اسی کی تدبیر اس اعتبار سے اللہ نے بتلائی ہے کہ اس سے لڑنا بھی کیسے ہے جو تمہارے دشمن ہے۔ پہلا دشمن فرمایا نفس ہے، اس سے لڑنے کا اصول بتلایا کہ تمہارے نفس کو فرمایا اس کو علم الہی سے معروف کرو، اپنے آپ کو علم الہی سے پہچان کراؤ۔ اگر تم نے علم الہی سے اپنا تعلق جوڑا اور اپنے نفس کو پھر علم الہی کے ساتھ عمل پر کھڑا کر دیا تو فرمایا کہ یہ عمل اور یہ علم یہ دونوں تمہارے نفس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے اور تمہارے نفس کو کچل دیں گے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ علم ہے وہ عمل ہے جو ہمارے نفس کو قابو میں اور کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ علم چاہے تم دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی کیوں نہ حاصل کر لو، اگر عمل نہیں ہے اس کے ساتھ میں تو تم نفس کے پیروکار بن کر جی سکتے ہیں، نفس کے غلام بن کر جی سکتے ہیں، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ تم کبھی بھی اپنے نفس پر قابو نہیں کر پائے گے۔ اور نفس پر قابو نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ انسان خود غرضی، انانیت، تکبر، میں پن اور دنیاوی اعتبار سے بہت ساری برائیاں جو اس کے اندر جنم لیں گی، کیونکہ وہ پھر ہر وقت جس طرح گھوڑے کے لگام ڈال کر، نکیل ڈال کر اس کو اپنے تابع کیا جاتا ہے، پھر یہ نفس انسان کو نکیل ڈال کر اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے اور جہاں چاہے وہاں لے جاتا ہے اور ایسے کام کرواتا ہے جو انسان کی دل و دماغ میں سوچ بھی نہیں ہوتا ہی، خواب میں بھی نہ سوچا ہو ایسے کام کروا دیتا ہے، کیونکہ یہ انسان پھر وہ نفس کے تابع بن کر اپنے آپ کو غلام والی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو عمل چاہیے، انسان کو علم کے ساتھ عمل چاہیے، اور جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر یہ اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ بغیر عمل کے علم اگر ہمارے پاس کتنا بھی ہو تو فرمایا کہ اس کا اعتبار کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر زمین پر علم اور عمل اور تقوی کے بغیر اگر کامیابی کس کو ملتی علم کے بنیاد پر تو پھر روئے زمین پر شیطان ایک واحد ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا علم دیا تھا کہ پھر آج تو وہ سارے انسانیت کا امیر اور سب سے بڑا معزز اور سب سے بڑا انعام کے حقدار وہ تو پھر آج شیطان ہوتا، کیونکہ اس کے پاس علم تھا، عمل اور تقوی نہ ہونے کی وجہ سے وہ شیطان اور ذلیل اور خوار بنا ہے۔ ایک تو چیز فرمایا کہ نفس ہے انسان کا دشمن، دوسری چیز فرمایا
انسان کا دشمن ازلی فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ شیطان ایک انسان کا اس طریقے سے دشمن ہے کہ شیطان نے انسان کے پیدا ہوتے ہی انسان کے پاس آ کر انسان کو اپنے گروہ میں لینے کے لیے اس کو چھیڑ خانی کرتا ہے، اس کو جو ہے اپنے تابع کرنے کے لیے، اپنے گروہ میں آنے کے لیے اس پر سکہ مار دیتا ہے۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس وقت وہ پیدا ہوتے ہی چیختا ہے تو وہ چیخ حقیقت میں شیطان کے اس کے قریب پہنچ کر اس کو اچک لینے کی جو سازش اور پلاننگ رہتی ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے بچے جو اسی وقت اس کے شکار بن جاتے ہیں اور زندگی بھر اسی کی طرف اس کو اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ شیطان نے پیدا ہونے کے وقت ہی آ کر اپنی مہر لگانے کی کوشش اور چاہت میں ہر بندے کے قریب یہ پہنچ چکا ہے اور اس نے اپنے آپ کو وہاں تک لے گیا ہے۔ پیدا ہونے سے موت تک، روح نکالنے کے وقت جب فرشتہ پہنچتا ہے اس وقت تک یہ انسانی شکلوں میں آ کر یہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ تیرا ایمان، تیری نماز، تیرا اللہ کے لیے جد و جہد کرنا، نماز، ذکر اور اذکار اور قرآن کی تلاوت کرنا آج تجھے کچھ کام نہیں آیا، لہذا آج تجھ پر جو تکلیف ہے دیکھ کس طرح کی تکلیف ہے، لے تو تیرے کریمے کا انکار کر، تیرے دین کا انکار کر، تیرے اسلام کا انکار کر۔ یہ موت کے وقت آ کر بھی اس کو وہاں پر ورگلاتا ہے، یہاں تک کہ جس کا ایمان کمزور تھا، جس کا ایمان اس معیار کا نہیں تھا، جس نے اپنی زندگی عمل کے ساتھ نہیں گزاری، وہ وہاں پر بہک جاتا ہے، اور جب اس کو کلمے کی بھی تلقین کر دے تو وہ وہاں پر کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے شیطان کو اپنا سردار بنا کر اس نے زندگی گزاری تھی، اس لیے وہ شیطان وہاں پر اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ فرمایا شیطان ہے، شیطان نے پہلے ہی سے پورے قوموں کے اندر فتنہ برپا کیا ہے، پورے قوموں سے لے کر حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ السلام کی قوم تک، یہ ہماری یہ امت تک شیطان نے ہر دور میں آ کر جو ہے تو لوگوں کو حق سے روکا ہے اور غلامی کی طرف، نفسانی خواہشات کی طرف اور بت پوجا کی طرف اور مخلوقات سے تعلق جوڑ کر مخلوق کو رب بنانے کی طرف ہر وقت بندوں کو کھینچ کر صفوں میں کھڑا کیا ہے اور آگے ڈھکیلا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے، ان کے اہل اولاد میں سے اس نے کچھ انسانوں کو منتخب کیا اس وقت میں، جب کہ لوگوں نے اپنے اس وقت کے دور کے جو نیک اور متقی اور پرہیزگار 5 بڑے بڑے اللہ والے، 5 بڑے بڑے بزرگان دین اور 5 بڑے بڑے وہ لوگ جس کو اللہ نے معرفت حاصل کرائی تھی، حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سب سے پہلے جو بت پوجا ہوئی، اس وقت میں حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 5 بڑے بت تھے، اور وہ 5 بڑے بت وہ بت نہیں تھے، وہ کوئی بڑی جو ہے کوئی شیاطینی جو ہے تو تصاویر نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آل اولاد میں سے متقی، پرہیزگار اور نیک بزرگان صالحین، نیک انسان تھے جو مر چکے تھے، فوت ہو گئے، تو فوت ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آنے سے پہلے تک جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کے لیے ماتم منانا شروع کر دیا، یہ تو ہمارے بہت نیک تھے، بہت عزیز تھے، بہت عبادت گزار تھے، بہت تقوی والے تھے، بہت لوگوں کو خیر کی دعوت دیا کرتے تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبتوں کو ڈال دیا تھا کیونکہ وہ اللہ کے نیک اور متقی تھے۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگ جہاں بھی عبادت کے لیے بیٹھتے رونے لگ جاتے، جہاں بھی جمع ہوتے رونے لگ جاتے، جب بھی ایک ساتھ آتے رونے لگ جاتے، تو جیسے رونے لگ گئے تو شیطان نے دیکھ لیا کہ ان کا رونا ہر وقت ان کے زبان سے ان کی نام اور ان کی تعریفیں لینا، ان کی تعریفیں کرنا اور ان سے محبت، یہ جب اس نے بھانپ لیا، قرآن کہتا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النوح میں اور آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وقد اضل کثیرا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 بت جو اس کے قریب ہے اس کے قریب نہ جاؤ، دیکھو اللہ انہیں روکتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے 5 بت، پہلا بت تو وہ ہے کہ ودا نام تھا ان کا، دوسرا بت فرمایا کہ وہ یعوق یہ دوسرا بت، اور تیسرا یغوث، اور چوتھا سواع، یہ اور 5واں بت نصرہ۔ قرآن نے ان 5 کے نام لے کر کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ 5 کو نہ چھوڑو، لہذا یہ 5 ہمارے معبود ہیں۔
اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنا معبود بنایا شیطان کے کہنے پر۔ یہ جب فوت ہو گئے تو شیطان ان کے قریب ان کے مجمع میں گیا اور ان سے کہا تم کیوں روتے ہو، کیوں ان کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو؟ میں تمہیں ایک بہترین راستہ بتاتا ہوں، کیوں نہ تم ان کے مجسمے بناؤ، ان کے پتلے بناؤ اور پتلے بنا کر یادگار کے لیے اپنے عبادت خانے میں رکھو، اور جب بھی عبادت کرو جب یاد آ جائے ان کو دیکھو اور اپنے دل کو تسلی حاصل کر لو۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اسی طرح کیا، شیشے سے پگھلا کر جو ہے تو انہوں نے پتلے بنائے، تانبے سے انہوں نے پتلے بنائے۔ یہ 5 بت، 5 بزرگان دین کے ناموں سے 5 بت جو ہے تو بنائے، اور دھیرے دھیرے یہ ان کی نسل یہ لوگ خود دیکھ کر ادب اور تعظیم سے ان کے پاس بیٹھا کرتے اور ان کی یاد میں جو ہے تو ان کے قصے اور کہانیوں کو بولا کرتے، یہاں تک کہ ان کی اولاد آئی، انہوں نے پھر ان کا زیادہ ادب اور احترام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے حقیقی معبود کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے نسل کو بتلایا کہ تمہارے ابا اس کی اطاعت کیا کرتے تھے، تمہارے ابا ان کے لیے بہت زیادہ احترام اور ادب کے ساتھ میں اپنے آپ کو لے جایا کرتے تھے، آپ لہذا اس سے زیادہ ادب ان کا کرو کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں۔ شیطان نے انہیں جھکوا دیا، شیطان نے انہیں وہاں پر سجدہ کروا دیا، اور شیطان نے کہا کہ یہی وہ ہے جو تمہارے آب و اجداد اس کو مانا کیا کرتے تھے، لہذا تم اس سے جو ہے تو اپنی حاجتوں کو طلب کرو۔ ان لوگوں نے حاجتیں طلب کرنا شروع کر دی، یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ یہ نیک لوگ قرآن کہتا ہے یہ نیک لوگ تھے، لیکن شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، یہ شیطان کے جال میں اٹک گئے اور یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے برباد اور جو ہے تو ہمیشہ کے لیے نقصان دہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے 950 سال تک انہیں دعوت دی، تب بھی وہ لوگ ایمان پر نہیں آئے، تب بھی ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور تب بھی انہوں نے ایک رب کو نہیں پکارا۔ آخر اللہ کا عذاب آیا، عذاب آنے پر وہ ماننے والے بھی اور وہ بت بھی سب کے سب ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ اللہ کی طرف سے برسا ہوا کوڑا اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ان سب کو انہوں نے ہلاک کر ختم کر دیا۔ لیکن اب تو سب مٹنا چاہیے تھا، لیکن شیطان زندہ تھا، شیطان نے بعد میں پھر سے لوگوں کی طرف آ کر یہ اکسوایا اور پھر سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو یہ فلاں ابن فلاں ہے، تمہاری حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤ اور ان سے اپنی حاجتیں مانگو۔ لہذا پھر سے اس نے بت بنوائے، پھر سے اس نے جو ہے تو درختوں کے سامنے لے گیا، پھر سے انہیں جو ہے تو قبروں کے سامنے لے جا کر انہیں جھکوایا اور پھر سے اپنی حاجتوں کو وہاں پر منگوانے پر مجبور کر دیا۔ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر پھر سے لگ گئے۔ تو فرمایا کہ دوسرا ہمارا جو ازلی شیطان ہے جس نے قسم کھائی ہے وہ ہے شیطان جو یہ چاہتا ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ سے پھر جائے اور محمد رسول اللہ سے اپنے آپ کو دور کرے اور یہ بت پرستی کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائے۔ تو دوسرا دشمن ہمارا شیطان، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہ ہر وقت ہمارے اوپر ہر طرح کا داؤ کھیل کر ہمیں جو ہے تو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے، ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ اور تیسرا دشمن ہے فرمایا کفار مشرکین۔ کفار مشرکین قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب آپ بولیں گے ہمارے دوست ہے، ہمارے پڑوس میں میرا تو فلاں جو ہے تو بہت قریبی پیدائشی دوست ہے، موت سے جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے موت تک ہمارے وعدے ساتھ رہنے کے، کاروبار اور تجارت اور بزنس میرا ان کے ساتھ ہے، پڑوسی میرے ہے، گھر میں آنا جانا میرا ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا ہر وقت انہی کے ساتھ ہے۔ میرے تو بہت ہے، ایسے ہے کہ رات میں فون لگاؤ تو حاضر، جہاں چاہے وہاں جو حاجت کے لیے طلب کروں تو فوراً وہ جو ہے تو مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم یہ دعوے ایک طرف، ہمارا یہ دعویٰ ایک طرف، ہمارے ریلیشن تعلقات نسبت اتنی اونچی ان کے ساتھ میں کہ ہم سوچ نہیں سکتے یہ ہمارے دشمن۔ قرآن نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے اگر تم میرے ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم ایمان والے ہے، تم اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں، تو سن لو میرے ہونے پر تم انہیں اپنا کبھی بھی دوست نہیں بناؤ گے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے انہیں دوست بنایا تو تم میرے نہیں، تم میرے رسول کے نہیں، تم نے قرآن کو نہیں جانا، تم نے کلمے کو نہیں جانا، تم نے اللہ کو نہیں پہچانا، تم نے رسول کو نہیں جانا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارے دشمن ہے ہی نہیں، نہ ہے نہ تھے نہ کبھی ہوگے۔ آج ہم جو حالات بھی دیکھ رہے ہیں روئے زمین پر، آج جو ہم حالات جو دیکھ رہے ہیں مشرق مغرب اور شمال اور جنوب میں، آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں ہمارے پڑوسی گلی میں، ہمارے بستیوں سے لے کر پورے عالم اور پورے جہاں کا عالم جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، آج ہمیں کیا یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہے؟ قرآن کہتا ہے یہود اور مشرکین اور کفار اور کافرین اور منافقین
المؤمنین، یہ سب کی سب وہ ہے جنہوں نے کلمے کا انکار کیا، جس نے رب کا انکار کیا، جس نے رسول کا انکار کیا، جس نے قرآن کا انکار کیا، جس نے محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا، تو کہتے ہیں انہوں نے ان کو نہیں مانا، انہوں نے ان کا انکار کر کر کفر کیا۔ اب اگر کوئی بندہ ان کو مانے جو ان کا انکار کرے، اگر وہ بندہ ان کی طرف جائے جس کا انہوں نے انکار کیا، اس نبی کو مانے، قرآن کو مانے، اللہ کو مانے اور کلمے کو مانے، تو یہ دلوں سے تمہارے کٹر دشمن ہے اور یہ تمہارے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں لیکن اپنے دلوں میں حقیقت والی تم سے نفرت رکھتے ہیں۔ روئے زمین پر کوئی بھی پارٹی ہو، روئے زمین پر کوئی بھی گروہ ہو، روئے زمین پر کوئی بھی انسان ہو، کلمے کے علاوہ یہ ہر ایک مسلمان کا دشمن ہے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ میں اور آیت نمبر 22 میں رکوع نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے لا تجید قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجید قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان۔ اللہ فرماتا ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو نماز والے ہیں، جو زکوٰۃ والے ہیں، جو رسول والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، جو شریعت والے ہیں، جو نمازی ہیں، تقوی والے ہیں، یہ لوگ اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اور جنہوں نے مجھے رب مانا اور جنہوں نے کل کے اٹھنے آخرت کے دن کو مانا اور مان کر مجھ پر آخرت کے دن پر میرے نبی پر ایمان لے آیا، اللہ کہتا ہے کہ تم ہرگز انہیں دیکھ نہیں پاؤ گے، تم انہیں ہرگز دیکھ نہیں پاؤ گے کہ یہ لوگ ان لوگوں سے جو اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے قرآن کو، اس کے مساجدوں کو اور اس کے دین کو، اس کی شریعت کو، اس کے اسلام کو نشانہ بنا کر دشمنی رکھتے ہیں، تم دیکھ نہیں پاؤ گے کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان اور آخرت پر لانے والے ان لوگوں کے دوست کبھی بن سکے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہرگز ایمان کلمہ پڑھنے والا ان لوگوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ فرماتا ہے یحادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم، اگر یہ لوگ یہ دیکھ لے، باہر کئی اور ملک کی بات نہیں، اللہ کہتا ہے کئی اور بستی اور علاقوں کی بات نہیں، اگر یہ خود یہ ایمان والے یہ دیکھ لے کہ اس کے گھر میں اس کا باپ، اس کی اولاد اور اس کا دوست، اس کا بھائی، اس کا رشتہ دار، اس کے خالہ خالو یا اس کے ماموں ممانیاں یا اس کے دوست اور احباب، اس کے کنبہ اور برادار میں سے کوئی بندہ ایسا جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور نماز کا انکار کرے اور ان کے خلاف رہے، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ان لوگوں سے بھی اپنی دشمنی کو نبھاتے، یہاں تک کہ یہ ان سے بھی لڑتے، باپ اور بیٹے اور بھائی اور رشتہ دار اور بیوی سے بھی لڑنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، کیونکہ یہ ان کے دوست نہیں بن سکتے، ساتھ رہ سکتے لیکن دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا، جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا کلمے کے بدولت باپ سے لڑا، اب یہ ہوا تھا کب؟ بدر کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب کفار مشرکین کھڑے ہو گئے نبی سے للکارنے، نبی سے لڑنے، اللہ سے لڑنے، دین سے لڑنے، اس وقت میں شیطان ان کے ساتھ میں اور وہ سب کے سب کفار لڑنے کے لیے آئے، سامنے لڑتے لڑتے ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے ان کے خود کے والد جو دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تلوار کسی ہوئی ہے، ایک نگاہ باپ کی ایک نگاہ بیٹے کی، دونوں کی نگاہیں آپس میں مل گئی۔ بیٹا دیکھ کر تعجب میں کہ میرا باپ میرے سامنے ہے اور بیٹا یہ دیکھ رہا ہے اور باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹا میرے سامنے ہے۔ باپ کی ہمت نہیں ہوئی ہاتھ اٹھانے کی، باپ تھا، باپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی، لیکن سامنے بیٹا تھا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور اللہ نے یہ بتلا دیا تھا کہ دیکھو ایمان ایسا ہوتا ہے جب دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اولئک یؤمنون، اولئک اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم، ان کا ایمان ایسا، اللہ کہتا ہے کہ جیسا پتھر پر لکیر کھینچنے کے بعد وہ لکیر مٹتی نہیں، ایسا ایمان ہم نے ان کے دلوں میں بٹا دیا ہے، ایسا ایمان تھا۔ فرمایا جب وہ باپ کو دیکھا فوراً تلوار نکالی اور نہ چیخی نہ چاکی نہ
سوچا نہ ایک پل کے لیے یہ یاد کیا یہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا, یہ وہ ہے جو میرا باپ ہے, یہ ان کے مرنے پر میری ماں ودوا ہو جائے گی, نہ یہ سوچا, کچھ نہیں سوچا, فوراً تلوار نکالی, باپ کے اوپر چلائی اور گردن کو جسم سے الگ کر دیا. جب گردن کو جسم سے الگ کر دیا تو آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور یہ قرآن کی یہ آیت لے کر آئے اور فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جو دشمن ہے حقیقت والے جنہوں نے انکار کیا اللہ کا, یہ ان کو اپنا دوست نہیں بناتے, انہوں نے ان کے اوپر وار کر دیا, باپ ہونے پر بھی انہیں قتل کر دیا. اللہ نے یہ بتلا دیا کہ ایمان ان کے دلوں میں لکیر مار دی گئی تھی پتھر کی طرح, اور اللہ فرماتا بروح منہم ایدہم, ہم نے ان کے اوپر پھر ہماری غیبی مدد کو اتارا اور پھر ہم نے اس پر انہیں انعام کیا دیا. وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, ہم نے ان کے لیے جنت بنائی, جنت کے نیچے نہریں بنائی, اور نہریں ایسی ہے کہ پانی کی ہے, دودھ کی ہے, طہورا کی ہے, شراب کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ شہد کی ہے, وہ نہریں اس کے نیچے جاری ہے. خالدین فیہا, یہ ہمیشہ اسی میں رہ گے. آگے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جو ایمان والے ہیں اور جو کفار سے لڑتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ پھر ان کے لیے میں رب ان سے کہتا ہوں میں ان سے راضی ہوں. ابو عبیدہ بن جراح سے اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے راضی ہوں, تم مجھ سے راضی ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر آگے اللہ خطاب دے کر کہتا ہے اولئک حزب اللہ, کائنات انسان کو کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے دیکھو میرا گروپ, میری جماعت اور میرا قافلہ, میری جماعت, میری فوج دیکھنا چاہتے ہو؟ اولئک حزب اللہ, میری فوج تو وہ ہے جو کلمہ پڑھے اور دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائے. میری فوج اور میرے سپاہ سالار تو وہ ہے جو دشمنوں سے ایسا لڑے کہ یہ نہ پرواہ کرے کہ یہ باپ ہے اور رشتہ دار ہے, بیوی اور بچے. پھر انہوں نے کہا, اللہ نے کہا الا ان حزب اللہ هم المفلحون, یہ میرے سپاہ سالار ہے, ہم نے انہی کے لیے کامیابیوں کو مقدم رکھا, انہی کے لیے ہم نے کامرانی کو طے کر دیا. یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون, کامیاب ہونے والے. یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو کفار اور مشرکین جو تمہارے ساتھ میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں یہ تمہارے دشمن ہے, تمہارے دوست نہیں ہے. اس لیے تمہارے لیے چاہیے کہ تم کفاروں کو دعوت دو, تبلیغ دو, دعوت دو, تبلیغ کر قرآن کا پیغام پہنچاؤ, حدیث کا پیغام پہنچاؤ. پہلی ذمہ داری, اولین ذمہ داری کلمہ ان تک پہنچاؤ. اگر یہ نہ مانے, اب آگے دوسرا فرمایا اب ان سے جہاد کرو. جہاد کرنے کے لیے فرمایا ہے تمہارے لیڈروں کو آگے رکھو, تمہاری طاقتور قوم کو آگے رکھو, تمہارے دانشور لوگوں کو آگے بڑھاؤ, تمہارے قوم کے سربراہوں کو آگے کرو اور ان کے پیچھے تم طاقت بنو, ان کے پیچھے تم ایک قوت بنو, ان کے پیچھے تم کھڑے ہو جاؤ اور ان کی طاقت بن کر ان کے ساتھ ہر وقت لگے رہو یہاں تک کہ وہ دشمنوں سے لڑے. اب لڑنے کی تدبیر آگے بتائی, اگر تمہارے پاس پوری تیاری ہے تو کھڑے ہو جاؤ ورنہ تم پیچھے ہو جاؤ. تمہارے لیے وہ مدینۃ المنورہ کی زندگی نبی علیہ السلام کی وہ مثال ہے کہ جس وقت حالات اچھے نہیں تھے, طاقت نہیں تھے, فوجیں نہیں تھی اور اس وقت تم کثیر تعداد میں نہیں تھے, تم لڑ نہیں سکتے تھے, تمہارے لیے وہ صبر کا پیغام مدینہ کی زندگی کو بتلایا. اور جب طاقتیں آ جائے تو طاقتیں لانے کی کوشش تدابیریں تمہیں کرنی ہے. اور تدابیریں کیسی کرنی ہے؟ فرمایا کہ تمہارے لیے چاہیے کہ تم عقل مند لوگ, طاقتور لوگ, قوی لوگ اور ایسے دلیر لوگ, مخلص لوگ, ایمان والے, ان کو آگے بناؤ. تم ان کو تین طرح سے جو ہے تو پچار دو. ایک تو زمینی جال بچھاؤ, ایک تو انہیں قوتیں اور طاقتیں ان کی کم کر دو, اور دوسرے انہیں وہ شرک کرنے کے اڈے اس پر تم اپنے ذات سے جال کو بناؤ اور ان سے وہ شرک سے انہیں بیزار کر دو. فرمایا کہ تم اس طریقے سے آگے بڑھو تاکہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد آئے. اور آگے بڑھنے کے لیے ہمارے آج کے اس دور کے اندر بڑھنا ہے تو ہمیں چاہیے ہمارے لیڈر آگے رہے, ہمیں چاہیے ہماری زبان اور طاقتیں آگے لوگوں کے سامنے للکار کر بولنے کے لیے کھڑے ہو جائے. مخلص لیڈران, دانشور لوگ, عقل مند لوگ, ایکتا والے لوگ, اتحاد والے لوگ اور ایسے قوی اور طاقتور لوگ ہمارے آگے بڑھے. آگے بڑھ کر حکومت ہماری بنانے کے لیے وہ سازشیں کرے, پلاننگ کرے اور طاقتیں جمع کرنے کے لیے, قوتوں کو جمع کرنے کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کرے. تب جا کر جب تمہارا اس زمین کے اوپر جو مجالسیں ہیں اور جو جماعتیں ہیں اور جو گروہ ہے, جو پارٹیاں ہیں, ان کی مقدار میں تمہاری بھی آوازیں, تمہارے بھی لوگ, تمہارے بھی لیڈر, تمہارے بھی پارٹیاں بننے لگ جائے گی. تب یہ تمہارے خلاف دشمنی کرے, بغاوت کرے, تب تم اس کے مقابلے میں جس طریقے سے وہ قانونی لائن سے تمہارے لیے حملے کا ارادے رکھے, تم بھی قانونی لائن سے ان کے توڑ کا ارادہ رکھے اور تم ان کی طاقتوں کو کچل دے, تم ان کے پلانوں
زمینوں کو توڑ دے، یہ تب ہوگا جب تم ان کے سامنے ان کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائے گے۔ اور کھڑے ہونے کے لیے کیا فرمایا؟ مال کی ضرورت نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کے لیے کیا فرمایا ہے؟ کھڑے ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، فرمایا کہ تمہارے اندر لوگوں کو تم منتخب کرو، ایمان والوں کو آگے بڑھاؤ، ایمان والوں کو آگے بڑھاؤ، تقوی والوں کو آگے بڑھاؤ، امت کا غم اور امت کا درد لے کر چلنے والوں کو آگے بڑھاؤ، ان کی صلاحیتوں کا استعمال کرو۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا، یہ تو لوگ تمہارے دشمن بنے ہیں، کفار دشمن، مشرکین دشمن، شیطان دشمن، یہ سب چاہتے ہیں کہ تمہیں مٹائے، تمہارے نام و نمود کو مٹائے، تمہارے قرآن اور آذان کو مٹائے، تمہارے مساجدوں کو مٹائے، تمہارے جو ہے حلیوں کو، ظاہروں کو مٹائے، تمہارے نبی کے دین کو مٹائے، شریعت کو مٹائے۔ آج یہی تو چیزیں ہو رہی ہے۔ روئے زمین پر افغانستان، روئے زمین پر فلسطین کے اندر ساری دنیا مل کر مسلمان کو صرف اس لیے مار رہے کہ بیت المقدس کی وہ محافظ بنے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس اللہ کا گھر، اس کی حفاظت کرنے والی کی ساری دنیا دشمن، اور ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر ساری دنیا مل کر ظلم کر رہی ہے۔ کسی کے دل کے اندر احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ساری حکومتوں کا جو لیڈر اور بادشاہ بنے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کلمہ نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں ہلاک کر دو، انہیں مار دو۔ ساری طاقتیں مل کر فلسطین کو ہلاک کر رہی ہے، لبنان کو ہلاک کر رہی ہے، وہاں سے آگے یہاں ہمارے ملک کے اندر بھی وہی ہو رہا ہے۔ ہماری مساجد نشانات پر، ہمارے مکاتب نشانات پر، ہماری اذان نشانات پر، یہ تم کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ سب جوک مار رہے، یہ مساخرے کر رہے ہیں، یہ تمہارے ہمارے خلاف صرف یوں ہی نکڑوں پر باتیں، یوں الفاظی بول رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ بتلا رہے ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، تو میرا دشمن، تیری مسجد میرا دشمن، تیری اذان ہونے نہ دوں گا، تیرا کردار میرا دشمن، تیرے نبی میرے دشمن، تیرا اللہ میرا دشمن۔ یہ سب کچھ پوری دنیا کی طاقتیں پوری ثبوت کے ساتھ بتا رہی ہے۔ مسلمانوں کو ذلیل، مسلمانوں کے گھروں کو برباد، مسلمانوں کے نسلوں کو جیلوں میں کھوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم اور ذلت کی آب و ہوا بنائی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے اپنے بستیوں سے لے کر پورے عالم میں ہو رہا ہے، اور ہم پھر بھی یہ کہیں فلاں پارٹی میری، فلاں منتری میرا، فلاں عہدیدار میرا، فلاں لیڈر میرا، فلاں انسان میرا، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ، دوسری طرف بھی اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون، اللہ کہتا ہے تمہارا دوست کوئی نہیں ہے۔ یہ کفار مشرکین تم سے وعدے تو کرتے ہیں، باتیں تو کرتے ہیں، وعدے اور باتیں کر کر پھر جب تم سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی زبان کو اپنے دانتوں میں پیستے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو میرا دشمن نہیں ہے، دلوں کے اندر دشمنی رکھتے ہیں، تو میرا دوست نہیں ہے، تو میرا حقیقی دشمن ہے، پھر تیرے خلاف یہ پلاننگ کرتے ہیں، تیرے خلاف یہ سازش کرتے ہیں۔ یہ مسلمان آج کا جس نے جینا مقصد بنایا، دنیا مقصد بنائی، اہل و عیال مقصد بنائے، رات دن دوڑنا مقصد بنایا، اس کے مقدر میں غلامی ہے، اس کے مقدر میں ذلت ہے، اس کے مقدر میں دنیاوی ضلالت ہے، اس کے مقدر میں گمراہی ہے، اس کے مقدر میں دنیاوی جو ہے لعنت ہے، کیونکہ اس نے دین سے انکار، قرآن سے انکار، نماز سے انکار کیا، کلمے کا پڑھ کر بھی اس نے کلمہ نہیں ادا کیا، کلمے کو جانا ہی نہیں۔ کلمہ تو کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہ کہتا ہے مخلوق بھی ہے، کلمہ تو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں مخلوق بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرا کلمہ تیرے منہ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، کہا کہ تم مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اگر یہ کمرہ میرے پاس سونا ہوتا میں سب کے سب خرچ کرتا۔ دوسرے نے کہا حضرت یہ کمرہ بھر کر اگر میرے پاس مال ہوتا میں سب کے سب غریبوں میں تقسیم کرتا۔ تیسرے نے کہا حضرت یہ کمرہ یہ سب کے سب سونے اور چاندی اور زیورات اور ہیروں سے بھرا ہوا ہوتا، میں سب کے سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا۔ حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ تم تینوں کی رائے بہت اچھی ہے۔ حضرت عمر نے کہا میری رائے پتہ ہے تمہیں کیا ہے؟ کہا کہ کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کمرہ ابو عبیدہ بن جرہ، معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان جیسے عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ، لیڈر لوگ، طاقتور لوگ، صلاحیت مند والے لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا، اور میں وہ بھرے ہوئے اتنے کمرے کے لوگوں کو نکالتا اور زمین پر پھیلا دیتا اور کفار اور مشرکینوں کے سامنے انہیں کھڑا کر دیتا اور انہیں کہتا کہ لڑو ان سے، طاقت ان کے سامنے ہے جو اس سے مقابلہ کرو اور تم اپنی صلاحیتوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف لگاؤ۔ ایسے لوگ میرے پاس ہوتے میں زمین پر پھیلا کر اسلامی حکومت لانے کی پلاننگ کرتا، اور تم ہو جو یہ کہتے ہو کہ صرف مال خرچ کر کر ثواب کمائیں گے۔ میری چاہت یہ ہے کہ ایسے ہو، اور یہ تینوں ایسے تھے، ابو عبیدہ بن جرہ جس نے باپ کو قتل کیا، اور معاذ بن جبل وہ جنہوں نے حرام
حرام اور حلال کو پورے دنیا میں جان کر اس کو آگے کیا، یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو لگایا، اپنے آپ کو آگے کیا۔ اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور میں، آج کے کوئی بھی دور میں ہو، ہمیں چاہیے ہم مسلمانوں میں اتحاد آپس میں پیدا کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو جانے سمجھے ہم کون ہیں، ورنہ ہماری نسلوں کے آنے کے بعد، پتہ نہیں ہمارے جانے کے بعد روئے زمین کا حال اور نقشہ کیا ہوگا، مسجدیں باقی بھی رہیں گی یا نہیں ہوگی۔ مائک کی بات کرتے ہو آپ، مائک تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا اسلام میں۔ اذان ایک ایسی چیز ہے جس کو بند کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور ایسے پلاننگ پر پلاننگ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو صرف چناوی نعرے ہیں۔ میرے بھائیو، چناوی نعرے اپنی جگہ، لیکن جب ایک باطل طاقتیں اپنی زبان سے کوئی بول نکالتی ہے، آگے شیطان آ کر اس میں آگ لگا دیتا ہے اور شیطان ورگلا کر اس کام کو انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی بابر مسجد کا ہوا، یہی حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا۔ لوگ بیٹھا کرتے تھے روتے ہوئے نیک لوگوں کی یاد میں، اس نے آ کر ہوا دی، مجسمے بنائے، 5 لوگ جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، پتلے بنائے، بت پوجا کرنے لگا دی، شرک کرنے لگایا۔ یہ شیطان نے کروایا، آگے کیا ہوگا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے اچھے لیڈر چننا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان والوں کو آگے بڑھانا چاہیے، ہمیں اپنے نیک اور متقی لوگوں کی طاقت بننا چاہیے، ایک دوسرے کے پیچھے مضبوط بن کر کھڑے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ہمدرد، ہم خوار، ہم سفر بن کر ایک ساتھ جو ہے تو ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ عداوت، بغض اور جو ہے تو نیچے ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ سب نکالنا چاہیے۔ اگر ہم نے آج یہ نہیں کیا، آنے والے دن ہمارے لیے اس سے بدتر ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو جیے، اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو جیے، اور آنے والے جو مسائل ہے، آنے والے جو چناؤ ہے، اس میں بھی ہم وہ ثبوت دے جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، مسلمان کے فائدے مند جو لوگ ہیں، مسلمان جو ہے ایمان والے جو ہے، ایمان کے بیس پر ہم انہیں آگے کرے۔ یہ کافر چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، قرآن نے کہا تو کہا وہ دشمن تو دشمن ہے، کوئی بھی پارٹی ہو آخر میں وہ دشمنی ہے، کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نظام اسلام، نظام ایمان بنانے کے لیے، ہماری نسلوں کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، مساجدوں کے بقا کے لیے ایسے لوگوں کو چنے اور ایسے لوگوں کی مدد کرے، ایسے لوگوں کو آگے بنائے جو ایمان اور اسلام اور ایمانی ہوا اور فضاؤں کو بنانے میں اپنی جان مال کا کردار ادا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔